بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج کا دن تمام عالم اسلام خصوصاً ملت شیعہ کے لیے انتہائی رنج و غم کا دن ہے۔ آج ہم سے وہ عظیم ترین شخصیت رخصت ہو گئی کہ جس کے علم پہ ہمیں ناز تھا، جس نے فراز منبر سے اہل بیت علیہم السلام کے تعلق سے وہ علمی بحثیں اور وہ علمی استدلال اور وہ علمی براہین پیش کیے کہ دنیا جنہیں سننے کے بعد نقش حیرت بن جاتی تھی۔ لوگ استجاب کے عالم میں علامہ طالب جوہری تابصرہ کی تقاریر کو سنتے تھے۔ کیا علم تھا اور کیا خطابت تھی۔ میں کس خوبی کا تذکرہ کروں۔ علامہ طالب جوہری تابصرہ نہ صرف یہ کہ ایک عظیم مفکر، عظیم مدبر اور عظیم اسلامی اسکالر تھے، بلکہ وہ ایک عظیم شاعر بھی تھے، اور شاعری بھی انہی نے نہ صرف یہ کہ مذہبی شاعری کی، رسائی شاعری کی، بلکہ انہی نے غزلیں بھی کہیں، نظمیں بھی کہیں۔ ان کے شعری مجموعوں کو بھی ادبی اور علمی حلقوں میں پذیرائی ملی۔ شاخ صدا، حرف نمو، پس آفاق، یہ ان کے وہ شعری مجموعے ہیں کہ جنہیں اہل ادب نے بے انتہا سراہا اور بے انتہا پذیرائی کی۔ علامہ طالب جوہری تابصرہ وہ خطیب ہیں کہ جن کی خطابت کو دیکھ کر، جن کی مجلس سے سن کر نہ جانے عالم اسلام میں کتنے افراد خطیب بن گئے۔ ہم نے بھی سلطان مدارس لکھنؤ میں جب اپنی خطابت کا آغاز کیا تو اس وقت فراز منبر پر علامہ طالب جوہری تابصرہ آفتاب و مہتاب کی شکل میں جلوہ افروز تھے۔ ان کی جو خطابت تھی اور ان کے مجالس کے جو موضوعات تھے، وہ موضوعات اتنے دلچسپ، اتنے حسین اور اتنے خوبصورت موضوعات ہوتے تھے کہ ان موضوعات ہی کو سن کر انسان ایک عجیب طرح کا لطف محسوس کرتا تھا، ایک عجیب طرح کی کشش تھی ان کے موضوعات میں۔ آپ دیکھیں جو انہی نے اشرے پڑھے ہیں، جو سب سے پہلا اشرہ میں نے ان کا پڑھا تھا، پھر بعد میں وہ سنا بھی، وہ تھا انسان، معاصر اور قرآن۔ کیا خوبصورت موضوع تھا، اور کس طرح سے انہوں نے دلائل کے ذریعے سے انسان کے اور قرآن کے رشتوں کو عصر حاضر سے منطبق کیا تھا۔ کیا دلائل، کیا براہین۔ اور جو ان کے دیگر اشروں کے موضوعات ہیں، حیات و کائنات کا الوہی تصور، اساس علم اور کتاب الہی، انسانیت کا الوہی منشور، اساس آدمیت اور قرآن یا نظام حیات انسانی، میراث عقل اور وحی الہی، یا دین اور شریعت کی عقلی تعبیر، تہذیب نفس اور تہذیب حاضر، میں کس اشرے کا اور کس موضوع کا تذکرہ کروں ان کے۔ جس طرح سے انہی نے خطابت کے معیار کو عصر حاضر میں بلند کیا تھا، ہند و پاک میں کوئی دوسرا خطیب اس نہج کا اس وقت موجود نہیں ہے۔ اور یقین کیجئے علامہ رشید ترابی کے انتقال کے بعد قوم مایوس ہو گئی تھی کہ شاید اب ایسا خطیب ہمیں میسر نہ آئے، اب ایسا عالم ہمیں نہ ملے۔ لیکن جب علامہ طالب جوہری نشتر پار کے منبر سے طلوع ہوئے تو قوم کو احساس ہو گیا، قوم کو یقین ہو گیا کہ ہم نے رشید ترابی کو ضرور کھویا ہے، مگر پھر ایک نیا رشید ترابی علامہ طالب جوہری کی شکل میں نمودار ہو چکا ہے۔ اور علامہ طالب جوہری نے اسی نہج کو، اسی اسلوب کو، اسی طریقہ خطابت کو رائج کیا اور نافذ کیا کہ جو علامہ رشید ترابی کا
طریقہ خطابت تھا، لیکن علامہ طالب جوہری نے اس طریقہ خطابت سے ایک اپنا راستہ نکالا۔ علامہ طالب جوہری نے ایک اپنا اسلوب تراشا، علامہ طالب جوہری نے اپنا منہاج منتخب کیا، اور وہ صرف اور صرف آج علامہ طالب جوہری سے مختص ہے اور انہی کی ذات پاک سے مخصوص ہے۔ وہ خطابت کا انداز، وہ براہین کا انداز، وہ ان کے دلائل کا انداز کہ جب وہ خطابت کرتے تھے تو قرآن مجید سے ہٹ کر گفتگو نہیں کرتے تھے۔ ان کا انداز تھا یہ کہ وہ جب دلیل دیں اپنی کسی بات پر تو قرآن سے دلیل دیں، اور ہمیشہ انہی نے جب بھی گفتگو کی اہل بیت علیہ السلام کے حقوق کی تو دلائل قرآن سے پیش کیے، گفتگو جب بھی کی قرآن سے کی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ توحید جیسے خشک موضوع پر علامہ طالب جوہری نے جس طرح سے گفتگو کی ہے ممبروں سے، کوئی دوسرا کر نہیں سکتا اس عہد میں، اور شاید ان سے پہلے بھی کسی نے اس طرح سے توحید کے اسرار و رموز کو واضح نہیں کیا ہے۔ یا ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے انہی نے جس انداز سے گفتگو کی ممبروں سے، ہم شیعان حیدر کرار پر یہ بھی ایک الزام ہے اغیار کا کہ ہمارے یہاں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ نہیں ہوتا ہے، تو وہ لوگ علامہ طالب جوہری کی مجالس سنیں۔ انہیں دعوت دیتا ہوں کہ وہ علامہ طالب جوہری کے وہ اشر تلاش کریں جن اشروں کا موضوع انہی نے ذات سردار انبیاء کو بنایا ہے، اور نہ صرف یہ کہ سردار انبیاء کی شخصیت پر انہوں نے گفتگو کی ہے، بلکہ سردار انبیاء کی شخصیت کے ابعاد و جہات کے ساتھ ان کے جو علمی اور فکری خصائص ہیں ان پر جس عالمانہ انداز میں گفتگو کی ہے وہ بھی قابل تحسین ہے۔ اور صرف یہی نہیں، جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے شخصی سطح پر اعتراضات کیے جاتے ہیں، ان سارے اعتراضات اور اشکالات کا جواب علامہ طالب جوہری نے ممبر سے دیا ہے۔ ایک ایسی عظیم ترین شخصیت کا ہمارے درمیان سے آج رخصت ہو جانا، یقین جانیے یہ ایک ایسا صدمہ ہے جسے برداشت کرنے کی بظاہر طاقت ہم میں نہیں ہے، سوائے اس کے کہ پروردگار عالم ہمیں اس عظیم ترین شخصیت کے رخصت ہونے پر برداشت کی طاقت عطا فرمائے۔ میں آج دیکھ رہا تھا کراچی سے لائیو جنازے کا منظر، کس طرح سے چیخے مار مار کے لوگ رو رہے تھے، اور جنازے میں کتنا ہجوم تھا، جبکہ کرونا وائرس کا زمانہ چل رہا ہے اور انسان موت سے خوفزدہ ہے، زندگی کا تحفظ چاہ رہا ہے، لیکن اس سب کے باوجود علامہ طالب جوہری کے جنازے میں جو ہجوم شریک ہوا ہے، اس ہجوم کو دیکھ کر محسوس ہو رہا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے اپنے علماء سے، اپنے خطباء سے کس درجہ محبت کرتے ہیں اور کس درجہ ان کے ساتھ ان کی ذہنی وابستگی ہوتی ہے۔ وہ موت سے بھی سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر اپنے محبوب خطیب، اپنے محبوب عالم کے جنازے میں شرکت سے اجتناب نہیں کر سکتے۔ انہی نے کثیر تعداد میں شرکت کر کے یہ بتا دیا ہے۔ علامہ طالب جوہری تابصرہ کے حوالے سے بہت سی یادیں ہیں جو اس ذہن میں تازہ ہیں۔ میرا علامہ طالب جوہری صاحب قبلہ سے تقریباً 24 سال پرانا تعلق ہے۔ جب علامہ طالب جوہری صاحب قبلہ 1997 میں لکھنؤ تشریف لائے تھے، اس زمانے میں میری کتاب زندہ آوازیں شائع ہونے جا رہی تھی، تو میں نے ان سے درخواست کی تھی۔ علامہ طالب جوہری صاحب قبلہ نے میری کتاب زندہ آوازیں پر تقریض لکھی تھی۔ وہ تقریض میری کتاب زندہ آوازیں میں شامل ہے، جو مجالس کا مجموعہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر علامہ طالب جوہری صاحب قبلہ سے 2006 میں جب میں پاکستان کراچی علامہ عرفان حیدر آبادی شہید کی والدہ گرامی کی برسی کی مجلس
خطاب کرنے کے لیے بارگاہ شہدائے کربلا گیا تو اس وقت بھی میں نے علامہ طالب جوہری صاحب سے ملاقات کی تھی. وہ ملاقات بھی بہت یادگاری ملاقات ہے. انشاءاللہ ہم دوسرے ایپیسوڈ میں ان ملاقاتوں اور یادوں کا تذکرہ کریں گے جو لکھنؤ اور کراچی سے وابستہ یادیں ہیں. میں سب سے پہلے امام زمانہ حضرت حجت عجل اللہ فرجہ شریف کی خدمت میں علامہ طالب جوہری تابصرہ کی تعزیت پیش کرتا ہوں. اس کے بعد اپنے تمام مراجع اعظام علماء کرام کی خدمت میں علامہ مرحوم مغفور کی تعزیت پیش کرتا ہوں. آج جب میں یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ علامہ طالب جوہری تابصرہ کے جنازے میں اتنی کثیر تعداد میں لوگ موجود تھے تو مجھے ان کے ممدوح جن کا انہوں نے ساری زندگی تذکرہ کیا ممبر سے، سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کا جنازہ یاد آ گیا. وہ منظر یاد آ گیا کہ جب ان کا ممدوح خاک کربلا پر بے گور و کفن 3 دن تک. آج جب علامہ طالب جوہری رخصت ہوئے تو میں ان کے فرزندوں کو اور ان کے اہل خانہ کو یہی کہوں گا کہ آپ کے والد کی تعزیت پیش کرنے کے لیے پوری ملت امروہہ گراؤنڈ میں آ گئی. پوری ملت نے آ کے آپ کو دلاسا دیا، آپ کو گلے سے لگایا اور آپ کے غم میں شریک ہوئے. لیکن ہائے مظلوم کربلا، ہائے سید الشہداء کہ ان کا لاشا 3 دن تک بے گور و کفن کربلا کی سرزمین پر